بارے میں کسی نے لکھا کہ آپ بازار سے بلانگ کرتی ہیں، تو میرے خاندان والوں کو بڑا دھچکا پہنچا۔ الحمدللہ میری ماں بہت شریف تھی، کبھی میری ماں آج تک میرے ساتھ سٹیج پہ نہیں گئی، پہلی محبت وہ بھول نہیں پاتی۔ خلاف تو میرے ہوں گے یہ کہ جی آئی ہے، بڑا بول رہی ہے، بڑا ایسے کر رہی ہے، کچھ ایسا کام کیا جائے جو ہماری نسلیں یاد رکھیں۔ پورے ورلڈ میں تھیٹر کا معیار سب سے اونچا ہے۔ پہلی انٹری میری بہت تھنڈر کلیپ اچھی بہت ہوئی تھی، پہاڑوں کی برف کی تھی، پھر لارسن تھلیبیا کیا تھا جس میں ایوارڈز ملے ہمیں۔ سلیکٹڈ کام ہو جس سے کہ آپ کا امیج نہ گرے، جس سے آپ کو بلٹ اپ آپ ہو۔ اور میں رات کو جاگتے ہوئے ڈرامے لکھتا ہوں، تو آپ میری لائن کھا گئے اور اس میں آپ نے گند بند کر دیا، میرا اسکرپٹ واپس کر دو۔ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے اور ہمیں ڈی گریڈ نہ کیا جائے۔ میں خود بھی پروڈیوس کروں گی ڈرامے اور اس میں تھیم لے کر آؤں گی۔ ایک ہی ڈگر پہ ساری فلمیں بن رہی ہیں، یعنی کہ وہی ایک آرٹسٹ کو لیا جائے۔ انر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کی مشہور و معروف اداکارہ جو کہ کافی عرصہ سے شوبز انڈسٹری سے دور تھی اور دوبارہ انہوں نے شوبز میں قدم رکھا ہے، موجود ہیں۔ آپ سب ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بڑا فیمس چہرہ ہنا شاہین جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ویلکم کہ آپ نے ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ شوبز انڈسٹری کو جوائن کیا ہے۔ ہماری ٹیم کی طرف سے، انر پاکستان کی طرف سے اور انر پاکستان کے ناظرین کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے تہ دل سے مجھے ویلکم کیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ بلکہ جتنی بھی آڈینس ہے، جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، وہ مجھے اسی طرح دوبارہ چاہیں جیسے میں گئی تھی۔ اچھا ہنا جی، سب سے پہلا میرا سوال کہ آپ نے تقریباً کوئی 9 سے 10 سال بعد دوبارہ شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا، کیسا لگا آپ کو شوبز میں دوبارہ آ کر؟ اچھا ہے، مگر یہ کہ جو بندے نے کام کیا ہوتا ہے نا ٹین ایج میں، تو وہ بندہ بھلاتا نہیں ہے۔ جیسے بندہ کہتا ہے نا میں پہلا عشق، پہلی محبت وہ بھول نہیں پاتی، اسی طرح جو آپ کام اپنے کیا ہوتا ہے نا وہ آپ بھولتے نہیں، اور اس کا آپ کو چام رہتا ہے کہ اگر اچھا موقع مل جائے میں اچھا کام کروں، ہو سکتا ہے میں ٹی وی پہ کوئی اچھا کام کر لوں، میں آنے والے وقت میں کہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کیا جائے جو ہماری نسلیں یاد رکھیں کہ واقعی کوئی کام ہے، تو ہم مل جل کے اسٹیج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سگی صاحب کی سب کی یہی ہے کہ ڈرامہ ہوا جائے، جیسے سہیل صاحب ڈرامہ کرتے تھے، ہم لوگوں کا ڈرامہ سال 6 مہینے لگائے وداؤٹ سانگ، نہ کوئی ڈانس نہ کوئی کچھ، وہ بھی تو تھا نا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اب اس طرح ہے، انشاءاللہ تعالی آئی ہوپ کہ یہ کچھ چینج ہوگا۔ اچھا آپ واپس آئیں، جیسے ابھی ہم آئے ہیں تھیٹر کے باہر، لوگوں کے رش تھا آپ کو دیکھنے کے لیے، تو کیسا لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا جب پہلی انٹری آپ نے تھیٹر پہ دی اور اس کے بعد سانگ کیا، وہ لمحات کیسے تھے؟ بہت اللہ کا شکر ادا پہلے کیا کہ ان لوگوں نے اپنے دل میں میرے لیے بہت جگہ رکھی ہوئی ہے، ورنہ اتنے عرصے کے بعد کوئی بھی آتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا بھول بھی جاتے ہیں، مگر میں بہت حیران ہوئی ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے یاد رکھا ہے۔ اور پہلی انٹری میری بہت تھنڈر کلیپ اچھی بہت ہوئی تھی، اور مجھے اتنا مزہ آیا۔ بابا ظفری نے کہا کہ بھئی ہماری میڈم آئی اس طرح، تو میں نے کہا کہ تم نہ بھی کہتے تو وہ کلیپ تو کر ہی رہے تھے، تو کہتا نہیں پھر بھی آپ پھر کلیپ کریں، تو گانے میں بھی اچھا رسپانس ہوا، انٹری میں بھی اچھا رسپانس ہوا، تو اچھا لگا اوورآل۔ اچھا ہنا جی، یہ بتائیں کہ جس وقت آپ نے شوبز سے عارضی طور پہ کنارہ کشی اختیار کی، اس وقت جو ڈرامے چل رہے تھے ہمارے یہاں پہ تھیٹر میں یا شوبز کی جو حالات تھے، اب آپ دوبارہ آئی ہیں، سنتی بھی رہتی ہیں، آپ نے کیا بھی ہے، تو کیا فرق دیکھا ہے ان میں اور اب موجودہ؟ تھوڑا سا فرق اس لیے ہے کہ تب تھوڑی سی تھیم تھی، ساتھ سیٹ لگتا تھا اور اچھا لگتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے ورلڈ میں تھیٹر کا معیار سب سے اونچا ہے، اور تھیٹر کو بہت پریفرنس دی جاتی ہے کہ ہمارے ہالی ووڈ میں بھی آرٹسٹ جو تھیٹر کرتے وہ ڈرتے ہیں، ہمارے آرٹسٹ یہاں تھیٹر کرتے وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو سامنے آمنے ہے نا کہ فوراً رزلٹ آ جاتا ہے، اگر اچھی بات کرو گے پک ہو جائے گی، آپ کو کلیپ آ جائے گی، لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ اچھا فیل کرو گے۔ تو اب تھوڑا سا نا زیادہ خراب کام ہو گیا ہوا ہے،
تو میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، مگر یہ ہے کہ ہم لوگ مل کے اس کو ٹھیک کریں. آپ لوگ بھی، ہم لوگ کچھ لکھیں اچھے، ہمارے بارے میں اچھا لکھیں، سب کے بارے میں اچھا لکھیں، تو اچھا کام کریں. جو اچھے پروڈیوسر آئیں، اچھے ڈائریکٹر آئیں، اچھی تھیم لے کر آئیں. جیسے افتخار حیدر صاحب تھے، آپ پتہ ہوگا آپ کو، بہت اچھے ڈرامے میں نے ان کے کیے ہیں. اور قاسمی کہانیاں بھی ان کی میں نے وہ کام کیا ہے. پہاڑوں کی برف کی تھی، پھر لارسن تھلیبیا کیا تھا جس میں ایوارڈز ملے ہمیں ایوب خاور کا. تو میرے میں وہ چیز ہے کہ میں نے ٹین ایج میں ان کے ساتھ کام کیا ہے نا، تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے کہا کہ اب میں آئی ہوں نا تو مجھے کوئی اچھا پلیٹ فارم ملے. تو یہ جو ایک دم ان ہونا ہوتا ہے نا، تو ایک دم لوگوں میں چھا جانا ہوتا ہے، وہ سٹیج سب سے بڑی چیز ہے کہ بھئی آ گئے تو چھا گئے. تو اس کے بعد پھر آپ ایسے کام کریں کہ جو سلیکٹڈ کام ہو، جس سے کہ آپ کا امیج نہ گرے، جس سے آپ کو بلٹ اپ آپ ہو. تو ایسا کام ہونا چاہیے. دوسروں کو بھی ساتھ ملائیں، جو نئی لڑکیاں ہیں ان کو کہیں نہیں، ڈانس بھی کریں اور پرفارمنس بھی کریں، کلاسیکل کریں. کلاسیکل کو لوگ پسند کرتے ہیں. جیسے کوئی غزل لگتی تو لوگ سارے محو ہو جاتے ہیں، غزل لگی ہوئی ہے. تو دوسرے گانے لگیں گے تو لوگ، جو کام کی چیز ہوتی ہے نا، لوگ غور سے دیکھتے ہیں، پھر کلیپ کرتے ہیں اینڈ میں. تو جو ہوتا ہے نا چربا، وہ سینٹر میں ہلڑ بات، تو اس کو میں کام نہیں سمجھتی. اس کو میں کہتی ہوں یہ پبلک فلیور ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جو ایک چیز ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی پروڈیوس کروں گی ڈرامے، اور اس میں تھیم لے کر آؤں گی. اور میں اپنے آرٹسٹوں کو یہ کہوں گی کہ آپ سارے مل کے، چاہے معاوضہ بھی کم کریں، چاہے ٹکٹوں کا بھی کم ہو، ہال کی، اور ساتھ ہمارے گورنمنٹ ساتھ ہونی چاہیے. اگر ان کا ساتھ ہمیں مل جائے نا تو ہمارے ڈرامے کی پوزیشن اچھی ہو سکتی ہے. گورنمنٹ سے کس طرح کا آپ ساتھ چاہتی ہیں؟ اس طرح کا ساتھ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے تھیٹر میں جو کچھ پرابلمز ہیں تو وہ پروڈیوسروں وغیرہ کی ان کی بات سنیں، اور ان کے جو کام ہیں وہ آسانی سے کر دیا کریں. ان کو بڑی مشکل پڑتی، سینسر، یہ وہ، ہر چیز وہ ان کے آڑے میں آ جاتا ہے. تو یعنی کہ ہر چیز میں اگر گورنمنٹ کا ساتھ ہوگا تو آرٹسٹ ترقی کر سکیں گے. اچھا میڈم جی، یہ بتائیں کہ جب شوبز سے تھوڑا سا آپ نے کنارہ کشی اختیار کی، وہ جو ڈیز تھے، وہ جو سال تھے، وہ کیسے گزارے؟ اچھے، بہت الحمدللہ، وہ بھی اچھے تھے. زندگی بہت اچھی گزاری ہے، اور مجھے وہ بھی زندگی، وہ بھی لائف اچھی لگتی ہے. اور یہ اپنوں میں بھی کام کرنا، یہ بھی اچھا لگتا ہے. اب آپ دوبارہ آئی ہیں، کیا ایمز لے کر آئی ہیں آپ اس فیلڈ میں؟ کوشش کریں گے چینج کرنے کی. نہیں ہو سکے گا تو پھر ٹی وی کی طرف تو جانا ہی جانا ہے مجھے، پھر واپس ٹی وی کی طرف ہی جاؤں گی. اور کچھ مجھے آفرز ہو رہی ہیں مارننگ شو کی، تو وہ میں کروں گی بچوں کے والے شو. جو غریب بچے ہیں نا، ان کو بلا کے ان کے کام کاج اور ان کے گھر کے حالات کے بارے میں نا، وہ میں ٹی وی پہ میں نے ایک دیا ان کو. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ پورا سینیرو بنائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ مل کے سیٹنگ کرتے ہیں، مختلف جتنے بھی چینلز ہیں. تو یہ میرا ایم ہے کرنے کا، کوئی اچھا کام کرنے کا ایم ہے. یہ تو ابھی آئی ہوں نا، تو ابھی دیکھیں بعد میں کیا کریں. اچھا، ہمیں پتہ یہ بھی چلا ہے کہ آپ کوئی این جی او بنا رہی ہیں جس میں آپ غریب جو بچے ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہیں. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ جی، وہ اپنا آئیڈیا شیئر کریں. میں تقریباً یہ 10 سال سے کر رہی ہوں، اب سے نہیں کر رہی، شادی سے پہلے کی کر رہی ہوں. اور جو بھی چھوٹا موٹا جو میرے بس میں ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے. انسان نے کیا کرنا ہوتا ہے، انسان کسی کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. تو مگر یہ ہے کہ میرے دل میں شروع سے تھا کہ ایسا کوئی چیز کروں کہ جس کو مجھے اچھا لگے. ان لوگوں میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مدرسے میں جاتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جتنے بھی بچے ہیں وہاں، عورتیں ہیں، عورتوں پہ جو ظلم ہوتے ہیں، جو سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ ایک انسان کہتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. جب میں فارغ ہوں، میں ٹائم دے سکتی ہوں یا کر سکتی ہوں، تو میں ان لوگوں کے لیے کروں، اپنے لوگوں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، جو بھی کسی کا ہو. تو وہ ایک این جی او، جو لوگ این جی او کو انہوں نے بہت بنا دیا ہوا کہ جیسے آرٹسٹ اپنے لیے کرتا ہے. نہیں، ہر آرٹسٹ کے اندر ایک ایسی خوبی ہوتی ہے میں کسی کے لیے کام کروں. عام لوگوں سے میرا خیال آرٹسٹ جو ہے نا، وہ دوسروں کی زیادہ ہیلپ کرتا ہے میرے خیال سے. میں نے سب کو دیکھا ہے. اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ نمازوں سے دور ہے، اس سے دور ہے، سب پڑھتی ہیں، سب عبادت کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ روزوں میں، محرم میں سب سے زیادہ ہمارے آرٹسٹ عبادت کرتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو سیریس نہیں لیا جاتا. جب آرٹسٹ کو سیریس لیا جائے گا نا، تو انشاءاللہ ہماری انڈسٹری بھی بہت اچھی رہے گی. اور ہماری ادھر لاہور میں بھی فلمیں بنیں گی، کراچی میں تو بن ہی رہی ہیں، مگر اگر ہے تو اس کو ماحول کو سارے مل کے سدھاریں.
سب کا ایک کنٹریبیوشن ہونا چاہیے کہ وہ اس میں کریں کام. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری جو ہے لاہور میں جیسے آپ نے ذکر کیا پنجاب میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، اب کراچی میں ڈرامے بھی سارے کراچی میں بن رہے ہیں اور جو فلم ہے وہ بھی کراچی تک ہی رہ گئی ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ لاہور کی فلم اور لاہور کے جو ڈرامے یہاں پہ بننا بند ہوئے، اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ وجوہات یہ ہے کہ ایک ہی ڈگر پہ ساری فلمیں بن رہی ہیں، یعنی کہ وہی ایک آرٹسٹ کو لیا جائے، ایک ہی بندے کو آپ ڈفرینٹ چینج کریں نا، کہ جس لڑکی کو جو رول سوٹ کرتا ہے اس کو وہ دیں. اگر ٹین ایج ہے تو اس کو کالج کا دیں، جو بڑی لگتی ہے اس کو کریکٹر وائز اس کو دیں. ہمارے لوگ بھی تو بڑی سی آرٹسٹ جیسے میں کہوں گی جی نہیں میں ٹین ایج میں نے کرنا ہے کالج کی لڑکی کا، میں تو نہیں کروں گی نا. میں تو وہ کروں گی جو مجھے سوٹ کرے گا، میری پرسنالٹی کو سوٹ کرے گا، میں وہ کریکٹر کروں گی. تو ہمارے پروڈیوسر بھی اور ڈائریکٹر بھی اور ہمارے آرٹسٹوں کو صرف یہ بات ہو جائے نا کہ جہاں وہ اچھا لگتا سوٹ کرتا وہاں وہ، تو پھر یہ انڈسٹری چل سکتی ہے. اچھا انہاں جی تھیٹر سے اسکرپٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن جب آپ ڈرامہ کر رہے تھے تو باقاعدہ ایک اسکرپٹ ہوتا تھا جس پہ ڈرامے کا ایک اپنا میسج ہوتا تھا، وہ اب ختم ہو گیا ہوا ہے، جی تو کس طرح اس کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ جو فیملی یہاں سے روٹ گئی ہیں ان کو کیسے ہم واپس لا آپ کو میں سکتے نے ہیں؟ پہلے بھی کہا تھا، افتخار حیدر صاحب اللہ بخشے کوئی جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ ان کے وہ تو کیا کہتے تھے، کہتے یار میں رات کو جاگتے ہوئے ڈرامے لکھتا ہوں، تو آپ میری لائن کھا گئے اور اس میں آپ نے گند بند کر دیا، میرا اسکرپٹ واپس کر دو، میں آپ سے کچھ نہیں لیتا، میری لائن پراپر بولی جائے. ایک رائٹر کو ہوتا ہے میری لائن میں نے ایک تھیم دی ہے، میں نے ایک لائن دی ہے، اس کو پراپر کیا جائے. اب اس کے ٹھیک ہے تھوڑا سا نوکر طبقہ آتا ہے، پھر کوئی دوسرا آتا ہے تو وہ کامیڈی کر لے. گھر والے باپ ماں بیٹی یہ تو کامیڈی نہیں کر سکتے، ان پہ گند نہیں اچھالا جا سکتا، مگر تھوڑا سا سب چاہے میرے خلاف ہو جائے، مگر میں سب کو یہ تفریح کو میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا اگر ہم تھیم کے ساتھ کھیلیں گے نا تو ہم تھوڑی سی کامیڈی کو یعنی کہ کر بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر جہاں ہماری فیملی آئے، جہاں ہماری بیٹیاں بھی آئیں ماں بھی سب آئے نا تو کہیں گے واقعی یہ جیسے الحمرا کی پوزیشن تھی. میں کہتی ہوں ویسا میری خواہش ہے. اب اللہ کرے اس کو سدھار دے. خواہش تو ہے، خواہش تو ہر بندہ کرتا ہے کہ ہمارے کام میں بیٹر ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ٹھاکر صاحب بہت اچھے آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو اب کام تو آ گیا ہے، مگر کام آ گیا مگر وہ کام تو چھوڑ دیں نا جو آپ کرتے آ رہے ہو. ایک چینج آئے گا نا تو لوگوں کو اچھا لگے گا. پنجابی فلمیں جیسے انڈیا کی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر ٹھاکر صاحب نہیں بنائی، وہ بہت زیادہ فیم ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے اپنے دیش میں جس کو آپ کہیں کہ کامیڈین کے حوالے سے ہمارا دیش جو ہے بہت مشہور ہے، تقریباً یہاں کے جو ڈرامے میں وہ ہمسایہ ممالک والے وہاں سے چیزیں نکال کے وہ اپنے ڈرامے میں وہ لے کر جاتے ہیں، تو یہاں پہ ویسی فلم ہم کیوں نہیں بنا پا رہے؟ ایکچولی ان کا میڈیا بہت بڑا ہے، ایک تو ان کا سرکل بہت بڑا ہے، 124 صوبے، ہمارے کتنے 4. تو اب دیکھیں نا 4 صوبے لے کر ہم پھر بھی ون کرتے ہیں، ہماری وہ کاپی بھی کرتے ہیں، ہمارے آرٹسٹوں کو بھی کاسٹ کرتے ہیں. ٹھاکر گیا ہے، پھر وہ ظفری بھی گیا، کافی لوگ گئے ہیں. تو اگر ہم میں کچھ ہے تو انہوں نے لیا ہے نا، ورنہ وہ تو کسی کو گھاس نہ ڈالیں. تو یہاں بھی ایسی فلمیں بن سکتی ہیں، وہاں بھی ایسی فلمیں بن سکتی ہیں، اور یہاں بھی ایسی فلمیں بن سکتی ہیں. جیسے انڈیا کی جو سکھوں کی جو بھی فلمیں ہیں میں نے دیکھی ہیں، اس کی بہت اچھی فلمیں ہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا اپنے کلچر کے بارے میں آ جائے. مٹی کا پیالہ گھڑا ہم بھول نہیں سکتے، اپنی مٹی سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، اور اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے جب آپ اپنے فیملی میں بیٹھتے ہو، آپ کوئی لچر باز بات کرتے ہو، باپ بیٹھا ہوا نہیں تم نے اونچی آواز میں نہیں بات کرنی. جب اونچی آواز میں بات نہیں کرنی تو گندی بات تو نہ کریں. خلاف تو میرے ہوں گے یہ کہ جی آئی ہے بڑا بول رہی ہے، بڑا ایسے کر رہی ہے. تو میں اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے، یہ خود ہی کہیں کہ اسکرپٹ ہونا چاہیے. ہنا جی جیسے آپ گئے تھے ویسے ہی ماشاءاللہ واپس آئے ہیں، وہی سٹائل آپ کا، وہی گفتگو کا انداز اور وہی اپنا ڈریسنگ کا سٹائل، ہیئر کا سٹائل. تھوڑا سی میچور ہونے کے ساتھ ساتھ نا بندے کو تھوڑی سی عقل آ جاتی. اب باہر کے ملکوں میں آپ رہیں نا آپ کو بڑی عقل آتی ہے، خدا کی قسم. باہر کے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی میں امریکہ میں تھی تو ایک پولیس والا نا مجھے کہتا ہے یو انڈین،
میں کہا ناٹ ایٹ آل آئی ایم پاکستانی. کہتا نو. میں نے کہا یس آئی ایم پاکستانی. تو بڑا میں نے کہا کہ پھر میں نے وہ میری خالہ تھی ساتھ میں نے کہا کہ پاکستانیوں کیوں نہیں oblige کرتے. کہتے انڈیا جو ہے نا ان کے رنگ میں رنگ ہے, پاکستان جو ہے نا تھوڑی سی اکڑ میں رہتا ہے, تو ہونا چاہیے, فخر ہوتا ہے. تو ہمارا پاکستان میں باہر رہی ہوں تو مجھے اپنے میرا تو دل کرتا تھا میں ایئرپورٹ کی طرف دیکھتی تھی کب میں نے پاکستان جانا ہے میں نے کب پاکستان جانا ہے. تو بس مجھے یہ ہے کہ میں اب آئی ہوں نا 24 میں تو لگتا ہے میں اب پاکستان میں آ گئی. تو اب یہ دیکھیں نا کہ آپ لوگ مجھے کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, اب ان پہ ہے. باقی خدا جس کو کامیابی دے سکے, میں تو کبھی کسی کے خلاف بھی نہیں ہوں اور نہ اس طرح کی کوئی بات کرتی ہوں. ساری بہت اچھے ہیں, سب بہت اچھے ہیں, بس ہم لوگوں کو خود کو چینج کرنا, اپنے آپ کو سب کو ساتھ ملا کے چینج کرنا ہے. اگر ہم ایک ہمارا ایک خاندان ہے یہ آرٹسٹوں کا, تو اگر ہم مل کے ہم کریں گے کہ یہ آرٹسٹ یہ کام کر سکتا ہے, یہ آرٹسٹ یہ کام کر سکتا ہے, یہ ان کو بزرگ جو ہمارے میچور آرٹسٹ ہیں وہ بیچارے گھر میں بیٹھ گئے ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کو لایا جائے, ان کو ایک انٹریاں دیے جائیں, ان کی فائنینشلی پرابلم دور ہو جائے. تھوڑا بہت ان کے لیے بھی کرنا چاہیے, مگر ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں. جی آخر میں کیا میسج دیں گے ہمارے ناظرین کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے؟ بس آخر میں یہی کہوں گی کہ بس ہمیں اپریشیٹ کیا جائے اور ہمیں ڈیگریڈ نہ کیا جائے, اور جو بھی لکھیں آپ خدا را ٹھیک لکھا کریں اور پوچھ کے لکھا کریں. دل بہت دکھتا ہے جب کوئی اور کہتا ہے نا کہ جی آپ کے بارے میں, جیسے مجھے میں باہر تھی, مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ آپ کے بارے میں کسی نے لکھا کہ آپ بازار سے بلانگ کرتی ہیں. تو میرے خاندان والوں کو بڑا دھچکا پہنچا کہ الحمدللہ میری ماں بہت شریف تھی. کبھی میری ماں آج تک میرے ساتھ سٹیج پہ نہیں گئی, کبھی فلم پہ نہیں گئی, گھر سے نہیں کبھی نکلی. اتنا پردے والی میری خاتون, میری ماں, اللہ بخشے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہم لوگ اچھے گھرانے سے, مگر میں نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا. میں نے کہا چلو خیر ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے سمجھا ہم بھی وہی ہیں. تو جو مجھے پرسنل جانتے تھے نا, تو انہوں نے مجھے کہا ہنا جی اس بندے کو پکڑ کے ہم نے مارنا ہے. میں کہا نہیں, اس کو کچھ نہ کہیں, اس کو یہ کہیں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بچپن اس کا کہاں گزرا ہے, یہ مجھے بتا دیں کہ میں کہاں پہ رہی ہوں کہاں پہ نہیں. پھر دوسرے ایک اور صحابی تھے, انہوں نے لکھا کہ نہیں جی یہ اس فیملی سے. بس میری دعا اس نے سن لی نا, تو اس نے تردید کر دی. تو میں یہی چاہوں گی کہ بس آپ لوگ نا پیار بانٹو, لائف از بیوٹیفل, لو اٹ, میں یہی کہوں گی بس. جی تو ہنا جی کے اسی میسج کے ساتھ کہ پیار بانٹیں, مجھے اور ہنا شین صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ. انر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.